ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لائق ہے جس سے ہر مشکل وقت میں ہم مدد کے طلبگار رہتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح کی مدد ہمارا رب ہمارے لیے کرنے پر قادر ہے، دنیا میں کوئی دوسرا وجود اس طرح کی مدد کرنے پر قادر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اور سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہر وہ عمل جو دین اسلام میں اپنی طرف سے شامل کیا جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ اللہ ہمیشہ ہم سب کو اسے اپنی پناہ میں رکھے۔ ہم اللہ کی توفیق اس کے فضل سے اس دنیا کی سب سے عظیم ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا پروٹوکول اس دنیا میں بھی سب سے زیادہ ہے اور آخرت میں بھی سب سے زیادہ ہوگا، ہم ان کی مبارک سیرت کو سن اور سنا رہے ہیں، چونکہ ان کی سیرت کو سمجھنا، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنا، یہ ہم پر ہمارے اللہ کی طرف سے واجب ہے۔ اور جب ایک ذمہ داری ہے، ایک فرض ہے، تو اس کو جتنا سمجھ کے کریں گے اتنا وہ بہتر نتائج دینے کا باعث بن سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیشہ ہمیں درست بات کرنے کی اور سمجھ کے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ہم جس مقام پر پہنچے تھے اس میں دو ہستیوں کی وفات آپ کے لیے بہت بڑے صدمے کا باعث بنی۔ ان میں سے ایک آپ کے چچا کی وفات ابو طالب کی، اور دوسری آپ کی زوجہ محترمہ مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی وفات۔ ان دونوں کی وفات کے نتیجے میں آپ کی زندگی میں ایسی پریشانی آئی کہ بعض اہل علم لوگوں نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا کہ یہ دو صدمات آپ کی زندگی کے بہت بڑے صدمات تھے، کیونکہ گھر سے باہر کا جو محاذ تھا اس محاذ میں آپ کے چچا آپ کا دفاع کرتے تھے، اور جو گھر کا محاذ تھا، گھر کے معاملات تھے، وہاں پر آپ کی زوجہ محترمہ زبردست قسم کی آپ کی مدد اور حوصلہ افزائی کرتی۔ یہ دونوں مورچے جب خالی ہوئے تو آپ کے لیے پریشانیاں بڑھ گئی، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں جب انسان حوصلوں سے محروم ہوتا ہے، سہاروں سے محروم ہوتا ہے، تو بڑے سے بڑا شخص بھی محسوس کرتا ہے کہ شاید اب وہ پہلے والی آب و تاب کے ساتھ ہم اپنے سفر کو جاری نہ رکھ سکیں۔ اسی دوران جو کفار تھے ان کے بھی حوصلے بڑھے۔ ان کو یہ تھا کہ اب راستے میں دیوار کوئی نہیں، بند کوئی نہیں، اب جو جی میں آئے کہو کرو، کیونکہ دفاع کرنے والا کوئی نہیں۔ تو ان کے منفی حوصلے بڑھنے سے بہرحال ان کی شرارتیں بھی بڑھی۔ پھر یہ جو طائف کا سفر تھا یہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ اعصاب شکن ثابت ہوا، جس کو آپ نے اپنی زندگی کا احد کے دن سے بھی زیادہ صدمے والا دن قرار دیا۔ پھر آپ واپس آئے، اس وقت بھی حالات آپ کے لیے نارمل نہیں تھے، گویا یہ سفر پریشانیوں سے ہوتا ہوا گزر رہا ہے۔ اب ایک صحابیہ ہیں حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں، کہنے لگیں آپ بڑے غمگین رہتے ہیں، بڑے پریشان رہتے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ آپ نے بتایا کہ خدیجہ کی وفات کے بعد گھر کے معاملات کافی ڈسٹرب ہیں،
تو پریشانی بہت زیادہ ہے۔ تو حضرت خولہ کہنے لگیں آپ پھر شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو آپ نے کہا کہاں کروں، کس سے کروں؟ تو حضرت خولہ کہنے لگیں میرے علم میں 2 رشتے ہیں، اگر آپ پسند کریں تو میں دونوں میں سے جس کو آپ سلیکٹ کریں میں وہاں جا کے بات کرتی ہوں۔ آپ نے کہا کون کون ہے؟ حضرت خولہ کہنے لگیں ایک تو کنواری لڑکی ہے اور ایک بیوہ ہے۔ آپ نے پوچھا کنواری کون سی ہے؟ حضرت خولہ کہنے لگیں دنیا میں جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز شخص ہے یہ ان کی بیٹی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مراد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ آپ نے پوچھا بیوہ کون سی ہے؟ حضرت خولہ کہنے لگی کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے بیوہ اور یہ ہے کنواری۔ آپ نے فرمایا دونوں سے ہی بات کرو، دونوں کی طرف میری طرف سے نکاح کی بات کرو، پیغام پہنچاؤ۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئیں اور وہاں جا کے ان کو کہا کہ کیا خوش بختی ہے آپ کے خاندان کی، کیا عزت آپ کو ملنے جا رہی ہے، آپ کی اٹیچمنٹ جس شخص کے ساتھ رشتے کے لحاظ سے ہونے جا رہی ہے اس کی مثال کوئی نہیں۔ اس طرح کی گفتگو کر کے تو ان کی زوجہ محترمہ سے کہنے لگیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ملی ہوں تو رشتہ کے حوالے سے حضرت عائشہ کے متعلق آپ نے نکاح کا پیغام دیا ہے اور مجھے کہا ہے کہ جا کے آپ لوگوں سے بات کروں۔ ان کی والدہ محترمہ ام رومان وہ کہتی ہیں کہ ان کے والد کو آ جانے دیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضرت خولہ نے ساری سٹوری سنائی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے، میں تو ان کا بھائی ہوں، تو بھائی کی بیٹی کس طرح بھائی کے لیے نکاح کے سلسلہ میں جائز ہو سکتی؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی، جا کے کہتی ہیں کہ میں نے بات کی ہے مگر وہاں یہ رکاوٹ آ رہی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو ان کا بھائی ہوں، تو بھائی کی بیٹی تو بھائی کے لیے نظر نہیں آتی کہ کس طرح ممکن ہے؟ تو آپ نے اس کا جواب دیا کہ ان کو جا کے بتاؤ کہ آپ میرے اس طرح کے بھائی نہیں ہو جس سے رشتے حرام ہوتے، آپ میرے دین کے بھائی ہو، لہٰذا اس رشتے کی حرمت والا اس طرح کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ان کے پاس آئیں اور یہ جو رکاوٹ محسوس ہو رہی تھی اس کا جواب پیش کیا۔ پھر ایک شخص ہے مطعم بن عدی، اس کا نام سرداروں میں ہی آتا ہے، یہ وہی شخص ہے جس نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کے ساتھ پناہ دی تھی جب آپ طائف سے واپس آئے تھے۔ تو ان کا بیٹا ہے جبیر صاحب، ان کے حوالے سے بات ہوئی تھی تھوڑی سی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رشتہ ہے یہ بات تھوڑی سی اس خاندان کے ساتھ ہوئی تھی اس سے پہلے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے وعدہ خلافی کی ہے، تو چونکہ یہ بات رشتے کی پہلے ادھر ہوئی تھی تو میں ادھر سے تو کلیئر کر لوں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ کو لے کے مطعم بن عدی کے گھر چلے گئے اور جا کے ابھی بات چھیڑنے ہی لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ یہ سلیکشن تھی، ادھر رشتہ ہونا نہیں تھا، رشتہ ادھر ہی ہونا تھا، وہاں ویسے بھی بائی دا وے بات ہوئی تھی، کوئی اسپیشل پروگرام طے نہیں ہوا تھا، فائنل نہیں تھا اس طرح۔ تو مطعم بن عدی کی بیوی کہنے لگی اچھا ایک بات کرنی تھی، میں اگر اپنے بیٹے کو تمہاری بیٹی کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک کروا دوں تو
تو مجھے لگتا ہے تم نے میرے بیٹے کو بھی اپنے دین پر شفٹ کر لینا ہے، میرے بیٹے کا دین تبدیل کروا دو گی۔ تو اماں جی عائشہ کی والدہ کہنے لگیں یہ تو ہے، میں سیدھی سی بات ہے، ظاہر ہے ہم تو اپنے دین کی دعوت دیں گے، ہم تو یہاں کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں کریں گے کہ شادی ترجیح ہے دین اپنا اپنا، ہم تو یہاں نہیں کریں گے، بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ تو وہ کہنے لگی پھر یہ تو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطعم بن عدی کو پوچھا کہ ہاں جی آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس نے بھی یہی جواب دے دیا کہ جو میری بیوی کہہ رہی ہے وہ تو پھر کہہ رہی ہے۔ گویا دونوں نے یہ اشارہ دے دیا کہ ہم بھی شادی کی بنیاد پر اپنا دین نہیں بدل سکتے۔ تو یہ جواب تھا سادے لفظوں میں۔ تو وہاں سے بہرحال دونوں میاں بیوی سرخرو ہو کے، وہ جو تھوڑا سا دل پہ بوجھ سا تھا کہ کوئی یہ نہ بات کہہ دے جی طے ادھر ہوا تھا کر ادھر دیا، واپس آئے اور آ کے ہاں کر دی کہ ٹھیک ہے جی ہمیں بھی یہ رشتہ قبول ہے، بس یہ تھوڑی رکاوٹ تھی۔ اس وقت ہماری ماں کی عمر 6 سال تھی، نکاح جو تھا وہ کر دیا گیا لیکن رخصتی ابھی نہیں ہوئی۔ پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئیں اور کہنے لگیں کہ آپ کی قسمت جاگ اٹھی ہے، آپ پر رحمتیں ہونے جا رہی ہیں۔ تو اس طرح میں پیغام لے کے آئی ہوں نکاح کے سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ جو پچھلا دور گزرا ہے نا تھوڑا سا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ کچھ اس طرح کا تھا کہ حبشہ کی طرف جن 80-82 لوگوں نے ہجرت کی تھی، جن میں 18 عورتیں بھی شامل تھیں، ان میں حضرت سودا بھی اپنے خاوند کے ساتھ گئی تھی اور ہجرت بھی کی۔ ایک روایت کے مطابق ان کے خاوند کی وفات حبشہ میں ہوئی، وہ بھی مسلمان تھے، اور ایک روایت کے مطابق مکہ میں واپس آ کے ہوئی۔ بہرحال حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 دفعہ خواب سنائی اپنے خاوند کو۔ ایک دفعہ کہنے لگی کہ میں نے خواب دیکھی ہے کہ میری گردن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک ہے، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تو ان کے خاوند نام ان کا سکران ہے، کہنے لگے ضرور میں بہت جلد فوت ہو جاؤں گا اور تمہارا نکاح اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا، میں یہ سمجھتا ہوں۔ کچھ وقت گزرا، پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ مجھے خواب آئی کہ چاند ٹوٹا ہے اور اس کا ٹکڑا میری جھولی میں آ کے گرا۔ تو ان کے خاوند کہنے لگے یہ تو اب پکا ہی معاملہ سمجھیں کہ میں بہت جلد فوت ہونے والا ہوں، ظاہر ہے میرے موجودگی میں تو شادی نہیں ہو سکتی، تو میرے بعد آپ کا نکاح اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا۔ بس پھر وہی ہوا، چاند بھی کیا ہے ان کے مقابلے میں، واقعی پھر وہ وقت آ گیا کہ یہ خواب کی تعبیر پوری ہوئی، کیونکہ ان کے خاوند واقعی وفات پا گئے۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام لے کے حضرت سودا کے پاس گئیں، انہوں نے کہا کہ میرے والد سے بات کریں۔ تو جب والد سے بات کی، وہ پہچان نہیں سکتے تھے، نظر ان کی بڑی کمزور تھی، تو وہ کہنے لگے کہ خولہ کیا آپ کی سہیلی کو بھی یہ رشتہ پسند ہے؟ تو حضرت خولہ کہنے لگی ہاں ان کو بھی یہ رشتہ پسند ہے لیکن وہ آپ کی رضامندی چاہتی۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر ان کو پسند ہے تو ان جیسا تو رشتہ تصور میں ہی نہیں ہے، یہ تو انتہا کی کمال کی شخصیت ہیں، تو مجھے بھی قبول ہے۔ بہرحال پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا گیا اور ان کی رخصتی بھی ہو گئی، مگر اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح ہوا، رخصتی مدینہ میں جا کے ہوئی۔ اب یہ جو مرحلہ تھا نا، یہ ایسا ایک سہارا مل گیا کہ ایک میچور عورت تھی اور جو آپ کے گھر کے معاملات تھے، بچوں کو سنبھالنے کا معاملہ تھا، اس سارے کو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھے طریقے سے مینج کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سہارا آپ کو جو تھا وہ فوری طور پر عطا فرمایا۔ ابھی یہ وقت گزر رہا ہے تو قریش مکہ جو کفار ہیں وہ بھی آرام سے بیٹھنے والے نہیں تھے،
انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے آپ کو زج کرنے کے لیے ایک نئی ڈیمانڈ آپ کے سامنے رکھ دی، اور کیا کہنے لگے؟ کہتے ہیں جی آپ سے میٹنگ کرنی ہے۔ آپ نے کہا کرو۔ مجلس ہوئی تو کہنے لگے ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں، لیکن کچھ کام ہے، اگر وہ آپ کر کے دکھا دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے کہا بتاؤ کیا ڈیمانڈز ہیں، کیا خیال ہے تمہارے ذہنوں میں؟ کہنے لگے یہ سامنے پہاڑ ہے؟ جی ہے۔ کہنے لگے اس کو سونے کا بنا دو، تب ہم ایمان لائیں گے۔ اچھا جی اگر یہ نہ ہو، اگلی ڈیمانڈ دیکھیں، پتہ نہیں ریئل اسٹیٹ سے تعلق رکھتے تھے۔ کہنے لگے یہ سارے پہاڑ برابر کر دو، پہاڑ یہاں سے ہٹا دو، یہ جو ہمارا پہاڑی ایریا ہے نا اس کو میدان کے اندر تبدیل کر دو، یہاں کو بحریہ ٹاؤن بننے جا رہا ہے جناب، اس کو میدان میں تبدیل کر دو۔ یہ ڈیمانڈ آ رہی تھی۔ تیسری عجیب و غریب، آپ ایسا کرو کہ پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا کے وہاں پر رکھ دو۔ یار یہ کیا ڈیمانڈ ہو رہی ہے؟ بات ایمان کی ہے، بات عقیدے نظریے کی ہے، مانگ کیا رہے ہو؟ پہاڑ سونے کا کر دو، پہاڑ یہاں سے تبدیل کر دو۔ یعنی اپنی طرف سے وہ بڑے ٹف جواب دے رہے تھے کہ نہ یہ ہوں گے اور نہ آپ اللہ کے نبی ثابت ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اب ہوا کیا؟ یہ ایک اصول یاد رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو جو بندہ جو چیز چاہے بات کر دیتا ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک بندہ آیا، کہنے لگا ما شاء اللہ و ما شئت، یہاں وہی ہوگا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک کہہ رہے ہو؟ فوری کراس لگایا، کہنا نا صرف اتنا کہو الا ما شاء اللہ، صرف وہ ہوگا جو اکیلا اللہ چاہے گا، مجھے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، یہ اکیلا فیصلے کرنا اللہ کا کام ہے، میں اس سلسلے میں اللہ کا شریک نہیں ہوں۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں۔ معجزات اللہ کی طرف سے رونما ہوتے ہیں، کسی معجزے کو اپنی مرضی اور اپنے ٹائم فریم پر منعقد کرنا کسی نبی کے بس کی بات نہیں۔ اگر یہ فوری ہو تو آپ جتنے قصے پڑھیں گے انبیاء کے، آپ کو کفار کی ڈیمانڈ کے بعد اس میں وقت پروسیس نظر آئے گا۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں عصا، وہ بڑا سا سوٹا آپ کے پاس ہے، تو اگر آپ کو پتا ہوتا کہ میں نے مستقبل میں یہ کرنا ہے تو آپ ٹینشن نہ لیتے۔ جب فرعون کے ساتھیوں نے وہ رسیاں پھینکی جو سانپ بنتی نظر آئیں تو آپ پریشان ہو گئے۔ اگر پتہ ہی تھا کہ سارا کچھ میرے بس میں ہے، ٹینشن والی کون سی بات ہے، میں تو ان سے بڑا خیال رکھتا ہوں۔ لیکن ایسا نہیں تھا، ایسا ممکن نہیں تھا کہ جو سوچا جاتا وہ ہو جاتا، کیونکہ معجزات منعقد کروانا اللہ کا کام ہے، اس کا اختیار ہے، ٹائم فریم بھی اس کے پاس ہے، ڈیزائن بھی اس کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی، کہا ڈرو نا، آپ یہ کرو کہ جو عصا تمہارے پاس ہے تم اس کو زمین پر پھینکو۔ تو یہ بات سمجھائی گئی کہ ٹینشن بھی نہیں لینی اور اگلا کام یہ کرو۔ جب انہوں نے وہ کیا تو وہ بڑے سانپ کے اندر تبدیل ہوا، وہ جو جادوگروں کے چھوٹے چھوٹے سانپ تھے وہ کھا پی کے فارغ ہو گیا۔ تو یہ اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ کیوں ٹینشن لیتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب بھی کفار نے ڈیمانڈ کی کہ یہ کر دو، آپ کر دیتے۔ لیکن یہ عقیدے کی بات ہے، یہ اصول کی بات ہے کہ نبی بھی اللہ کا پابند ہے اور اللہ کسی کا کوئی پابند نہیں ہے۔ یہ فرق ہے، بالکل یہ بات ماننی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا پابند نہیں ہے اور تمام کائنات کی مخلوقات اللہ کی پابند ہیں بسمیت تمام انبیاء اور رسل۔ اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات میں کہا کہ یہ ان کی طرف سے نئی ڈیمانڈ آئی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ یہ جتنی بھی ڈیمانڈز رکھ رہے ہیں نا ہم پوری کر دیں گے، لیکن دو باتیں، یہ پہاڑ کا سونے میں بدلنا، پہاڑوں کو جگہ دوسری جگہ بدلنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھیں، ہم مستقبل جانتے ہیں، ہم یہ کر بھی دیں تو انہوں نے ایمان کوئی نہیں لانا، ہم یہ کر بھی دیں تو یہ ٹبر ایمان لانے والا نہیں۔ دوسری بات جو اللہ نے کہی وہ اس سے بھی بڑی تھی، اللہ نے فرمایا اگر اس کے بعد یہ ایمان نہ لائے
تو ہم ان کو پھر عام عذاب نہیں دیں گے، فارمیلٹی پوری نہیں کریں گے، ہم ان کو پھر وہ عذاب دیں گے جو ان سے پہلے کسی کو بھی نہیں ملا۔ اور ایک آپشن ہے آپ کے پاس، آپ پوچھتے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک آپشن ہے کہ یہ اس طرح کی ڈیمانڈ نہ ان کی مانو، نہ پوری کروانے کے چکروں میں پڑو، یہ رہنے دو اور ان کے لیے توبہ کا اور رحمتوں کا دروازہ کھلا رہنے دو۔ آپ نے کہا میں ان کے اس جہلانہ مطالبے کو کوئی نہیں قبول کرتا، جو آپ مجھے آپشن دے رہے ہیں میں اس کو قبول کر کے، یہ مجھے جو کہنا انہوں نے کہہ لیں، ظاہر ہے وہ کہیں گے دیکھو جی بات نہیں پوری ہوئی، دیکھو جی آپ کر نہیں سکے، یہ وارے میں ہے، یہ بوجھ میں اپنی ذات پر لے لوں گا، لیکن میں ان لوگوں کو ناقابل تصور عذاب کا شکار ہونے نہیں چاہتا کہ اس کا حصہ بنے۔ آپ نے لوگوں کی تنقید ان کی خیر خواہی میں برداشت کر لی، لیکن پتا تھا کہ اگر یہ اس کے بعد بھی ایمان نہ لائے، اس کا جو نتیجہ نکلنا ہے وہ تصور سے باہر ہے۔ آپ نے کہا مجھ پر جو تنقید کرنی ہے کر لو، میں یہ سب برداشت کرتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کے لیے میں رحمت ہی ثابت ہونا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ نے لوگوں کا یہ کام نہیں کیا، یہ آپشن قبول نہیں کیا۔ لیکن ایک کام ضرور ہوا، جب ان کا بہت زیادہ مطالبہ بڑھا کہ کچھ نہ کچھ تو کریں جی، وہ یہی سمجھے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ نے کہا پھر آؤ تم ایک منظر دکھاتے۔ آپ پھر زمین پر ہیں، پھر رات کا وقت ہے اور چاند ہے، پھر آپ کی انگلی کا اشارہ ہے اور چاند کے دو پیس ہیں، ایک ٹکڑا پہاڑ کے دائیں طرف، ایک بائیں طرف، اتنے فاصلے پر ہے کہ ہر شخص اس کو دیکھ سکتا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں جی نہیں یہ ستارہ سا لگتا ہے، نہیں، بالکل کنفرم تھا کہ چاند کے دو پیس ہوئے ہیں، ایک پیس پہاڑ کے دائیں طرف، ایک بائیں طرف۔ اور ان ظالموں نے جب اتنا شاندار منظر دیکھا کہ آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ہیں، تو پھر بھی کیا کہنے لگے؟ وہی بدبختی، نہیں یہ آپ نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دی ہے، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا جلدی نہ کرو، ہم چند لوگوں کی آنکھوں پر تو جادو ہو سکتا ہے، جو باہر مسافر ہیں، اتنی دنیا گھوم رہی ہے، ان کی آنکھوں پر تو جادو نہیں نہ ہو سکتا، تو تھوڑا انتظار کر لو۔ جب باہر سے مسافر آئے تو انہوں نے بھی کہا بالکل ہم نے بھی چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن یہ وہ بدبخت ٹیم تھی کہ پھر بھی یہ ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ میرے محترم بھائیو، یہاں میں ایک دو بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس دور میں یہ جو 2022 کا اخیر گزر رہا ہے اور 1444 ہجری چل رہی ہے، آپ نے لفظ سنا ہوگا دہریے، ایتھیزم۔ یہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو دو ٹوک اللہ کے وجود کا منکر ہوا، دو ٹوک تمام مذاہب کا انکاری ثابت ہوا، لیکن ان کی تباہی میں جو چیزیں استعمال ہوئی ہیں، جو اسباب اور عوامل استعمال ہوئے ہیں، ان میں سے ایک مصیبت عقل پرستی ہے، ایک مصیبت عقل پرستی ہے کہ اگر عقل میں کچھ آئے گا تو مانیں گے، نہیں آئے گا تو نہیں مانیں گے۔ ایک ٹیم ہے، اس کو کہتے ہیں منکرین حدیث، اور یہ جو ٹیم ہے نا منکرین حدیث والی، انہوں نے جو مختلف لاجکس استعمال کیا، ان میں سے ایک لاجک یہ پیش کرتے ہیں کہ جو حدیث ہماری عقل کے مطابق نہیں ہے ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے انہوں نے جب اپنی عقل کو میرٹ بنایا، اس کا نقصان یہ نکلا کہ ان کی عقلوں میں فالٹ تھا، ایمان کی عینک سے دیکھنے کی بجائے اپنی عقل کی بنیاد پر دیکھ رہے تھے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ٹوٹل ایمان سے فارغ ہو گئے۔ ان کا اینڈ وہاں نکلا کہ ٹوٹل اسلام کا بھی انکار کیا اور اللہ کے وجود کا بھی انکار کیا۔ مگر سائنس کے میدانوں میں یہ کیا کہیں گے؟ ہم سمندروں کی تہوں میں جا رہے ہیں، ہم غاروں کے اندر اتر رہے ہیں، ہم 5000 سال قبل مسیح کی تہذیب کو ٹریس کر رہے ہیں، ہم منجو داڑوں میں پرانے آثار دیکھ رہے ہیں، ہم اہرام مصر کے اندر جا رہے ہیں۔ کیا لینے مرنے جا رہے ہو؟ یہ زمین کے ذرات پر تو تحقیقات ہے،
اور اس کائنات میں جو اللہ اکبر, جو سب سے بڑا اللہ ہے, اس کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک یہ طبقہ. دوسرا ہے میٹیریلزم, مادیت پرستی. یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا, اس پہاڑ کو سونے کا بنا دو, کیا اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ اس کو رنگ رنگ کروا دو اور ہم دیکھیں بڑا خوبصورت سین ہے؟ نہ, اس کا مطلب تھا سونے کا بنا کے سانو ونڈ ونڈ چھڑو. بیڑا غرق ہوتا ہے دنیا کی غلامی میں کہ اگر آپ ہمیں اسلام کی طرف لانا چاہتے ہیں تو ہمیں بتاؤ ہمیں دو گے کیا؟ اگر دینے کی پوزیشن میں ہو تو قبولیت ہے, اور اگر دینا دونا نہیں ہے, آخرت کی ہی باتیں ہیں, تو پھر ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے جب یہاں نہیں ملنا تو پھر آخرت کی باتوں پر اعتبار کر کے ہم ساری زندگی کو گروی نہیں رکھ سکتے. یہ جو مادیت پرستی ہے, یہ جو دنیا کی اس طرح محبت ہے کہ ایمان کے مقابلے میں ہم پر غالب آ جائے کہ ہم اسلام کی طرف بھی تب چلیں گے جب ہمیں بہت زیادہ سہولتیں اموال نظر آئیں گے, تو پھر سوچ لینا چاہیے ہمیں ایمان نہیں کھینچ رہا, ہمیں ہمارے نفس کی شرارتیں, نفس کی خواہشیں اور وہ غلاظتیں جو ایمان کے مقابلے میں ہم بھاری قرار دے چکے ہیں, وہ دنیا کی رسی جس نے ہمارے گلے میں توق بن کے ہمیں اس کے ساتھ باندھا ہے, اگر ہمارا معیار یہ بنے گا, اس کا اینڈ کیا نکلے گا؟ اگر ایمان والوں کی ٹیم سے زیادہ معاوضہ کوئی بے ایمانوں کی ٹیم دے گی, ہم چھلانگ لگا کے ان کی گاڑی میں سوار ہو جائیں گے, کیونکہ ہمارا معیار ایمان نہیں ہے, ہمارا ایمان رب کی رضا نہیں ہے, ہمارا معیار مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ مجھے کیا ملتا ہے, مجھے کیا دو گے, میرے حصے میں کیا آئے گا. میرے محترم بھائیوں, جب یہ سوچ ڈیولپ ہوتی ہے کہ دنیا دو گے تو اسلام کے ساتھ لگا لو, دنیا نہیں دے سکتے تو ہم آپ سے دور ہیں, ایسے لوگوں کا اکثر جو اینڈ ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا, وہ ٹھیک نہیں ہوتا, کیونکہ ان کا فوکس, ان کی ترجیح وہ جب دنیا ہوتی ہے وہ ان کو مل نہیں پاتی, پھر یہ لوگ پھسلنے میں بھی دیر نہیں لگاتے. لہذا ایمان بمقابلہ مادیت پرستی, ایمان بمقابلہ حب الدنیا, ایمان ایسی چیز ہے اگر ہم اس کو قیمتی سمجھ لیں گے پھر ہماری ڈیمانڈز جاہلانہ نہیں ہوں گی, پھر ہم اس طرح کے مطالبے اور شرائط نہیں رکھیں گے کہ اگر مجھے دین کے ساتھ جوڑنا ہے پہلے مجھے یہ سہولیات دو, اس کے بعد میں اس طرف آؤں گا. صحابہ میں سے ہمیں کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آتا جس کی پہلے ڈیمانڈ یہ ہو کہ جی ہم تب کلمہ پڑھیں گے جب ہمیں یہ کچھ مل جائے گا. آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دین سے بیزار نہ ہوں, آج بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا دین سے تعلق کمزور نہ ہو, آج بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہم خلوص سے محروم نہ ہوں, آج بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہم رب سے دور نہ ہوں, پھر ہمیں اپنی ترجیحات کا تعین درست کرنا چاہیے کہ دنیا ملے تب بھی, نہ ملے تب بھی ہم انشاءاللہ اللہ کے دیے گئے دین کو پیچھے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جب یہ معیار ہوگا انشاءاللہ اللہ دنیا بھی دے گا, اللہ آخرت بھی دے گا. صحابہ کو اللہ نے دونوں چیزیں دی ہیں, لیکن جن کا سٹینڈر یہ بن جاتا ہے کہ پہلے دنیا کا ہمیں کچھ دو اس کے بعد دین کی بات کرو, تو یہ کمزور سوچیں, یہ کمزور بنیادیں ہیں. ضرورتیں الگ ہیں, فوکس کرنا الگ ہے. اللہ تعالی ہمیں سب سے زیادہ محبت ایمان کی بنیاد پر اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ مرحلہ گزرا, پریشانیوں کا تو تھا ہی, لیکن کفار کو ایک اشارہ دے دیا گیا کہ جو تم چاہ رہے ہو نا یہ ناممکن نہیں ہے, لیکن ایک جھلک ہم نے آپ کو دکھائی ہے کہ اگر اتنی بڑی نشانی اللہ اپنے نبی کے ذریعے دکھا سکتا ہے تو پھر نیکسٹ جو سین آنے والا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے. وہ کیا تھا؟ الحمدللہ دنیا کے اندر تاریخ میں بہت کچھ محفوظ ہے اور اس کو بڑی شرارتوں خباثتوں کے باوجود دنیا ڈیلیٹ نہیں کر سکی, وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. ان میں سے ایک بڑا کمال کا سفر تھا آپ کا اسراء و معراج کا سفر. یہ کون سا سفر ہے؟ اس جیسا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا ہوا شاید اس جیسی سہولتیں, نعمتیں, عزتیں, پروٹوکول یہ کسی دوسرے نبی کے بھی حصے میں نہیں آیا. عثمان اوپر جاؤ, یہ قوم کو کنٹرول کرو جا کے, شاباش.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو پروٹوکول اب دینا تھا نا، اس جیسا پروٹوکول انسان تو دور کی بات، انسانوں میں جو انبیاء ہیں، انبیاء میں سے بھی کسی کو بھی یہ پروٹوکول میسر نہیں آیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ جو اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ ذی اسرا بعبدہ، وہ جو ایک اسرا و معراج کا سفر ہے نا، اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے، اب وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اسرا بیسیکلی اس سفر کو کہا جاتا ہے جو رات کے وقت لے جانا، اسرا رات کے وقت لے جانا، معراج یہ الگ سفر ہے، اسرا اسرا یہ وہ سفر ہے جو مکہ سے بیت المقدس تک ہوا تھا۔ یہ مکہ سے 1300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور ایک یہ سفر ہے، اس کو اسرا یا اسرا کے نام سے پکارا گیا۔ اور جو معراج ہے اس کا مطلب ہے چڑھنا، عروج، اوپر کی طرف چڑھنا۔ یہ بیت المقدس سے پھر آسمانوں کی طرف جو سفر تھا یہ اس کا دوسرا حصہ تھا۔ ابھی پہلا سفر شروع ہونے جا رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کی تیاری ہو رہی ہے اس اہم ترین سفر کے لیے۔ اور سب سے پہلا جو کام اس سفر میں جانے سے کیا گیا وہ شق صدر کا واقعہ ہے۔ وہ آپ کا آپریشن تھا، آپ کے گلے سے نیچے سے لے کے جہاں بال ختم ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناف سے اوپر تک، وہاں تک آپریشن کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کا دل جو ہے اس میں ایک تشتری کے اندر جو حدیث میں آتا ہے ایمان تھا، جس طرح پانی کے ساتھ کوئی برتن بھرا جاتا ہے نا، وہ تشتری، وہ برتن ایمان کے ساتھ فل تھا، وہ آپ کے دل پر ڈالا گیا اور آپ کا جو دل کے اندر ایمان کا لیول تھا اس کو اس پیک تک پہنچا دیا گیا جو یقین کی اس حد کو چھو سکتا ہے کہ جہاں پر کسی طرح کی کوئی تذبذب، کوئی وسوسہ، کوئی شک و شبہ اس کا تصور ممکن نہیں ہے۔ یہ آپریشن ہوا، آپ کے دل کو دھویا گیا اور اس کے بعد بالکل اسی طرح کر دیا گیا جس طرح پہلے تھا، لیکن اس سارے پروسیس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کی کوئی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہ روایات کو جمع کریں تو یہ دو واقعات ملتے ہیں، ایک وہ جو بچپن کا جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے اور آپ نے دودھ پیتے کزن بھائی کے ساتھ آپ بکریاں چرانے گئے ہوئے تھے، وہاں پر یہ کام ہوا، اور دوسری دفعہ اب جب آپ نے معراج کے سفر پر جانا ہے یہاں یہ واقعہ ہوا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ میرے سامنے ایک جانور پیش کیا گیا، وہ خچر سے چھوٹا تھا، گدھے سے بڑا تھا اور رنگ اس کا سفید تھا۔ تو وہ جب میرے سامنے پیش کیا گیا تو مجھے کہا گیا کہ اس کا نام براق ہے اور آپ نے اس پر تشریف رکھنی ہے، اور اس کی جو سپیڈ ہے سبحان اللہ، جہاں بندے کی نظر کا اینڈ ہوتا ہے نا اس کا قدم وہاں پڑتا تھا۔ ہم کہتے ہیں نا جی میرے قدم میں 2 فٹ دی پلانگ پوٹ لینا، یہی ہوتا ہے نا، جو بندے لمبے جسم کے ہوتے ہیں ان کا قدم ذرا بڑا ہوتا ہے۔ تو جو سپیڈ براق کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک انسانی نگاہ کی حد ہے آپ اس کو ماپ نہیں سکتے، بہت زیادہ ایریا بن جاتا ہے، بالخصوص جب یہ پولوشن وغیرہ فضا میں نہ ہو۔ تو ہم یہاں سیالکوٹ کی چھتوں پر کھڑے ہو کے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر پیر پنجال کا سلسلہ ہے پہاڑوں کا، وہ تک یہاں سے نظر آتا ہے جب فضا میں ڈسٹ نہیں ہوتی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جہاں تک انسانی نگاہ کام کرتی وہاں اس کا اگلا قدم پڑتا تھا، یہ اس کی سپیڈ تھی۔ اور اس جانور پر، اس سواری پر بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کا آغاز کرنا تھا۔ تو وہ جانور تھوڑا سا اٹکیلی سی لگا کرنے، جس طرح جانور کوئی شرارت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر وہاں اس کو مخاطب کر کے کہا ٹھہر جا، کیا کر رہے ہو؟ تجھ پر آج جو ہستی سفر کرنے لگی ہے آج تک کوئی ہستی ان جیسی آپ پر بیٹھی نہیں ہے۔ گویا کہ یہ ممکن ہے باقی انبیاء کو بھی لانے لے جانے کے سلسلہ میں اس سواری کا استعمال ہوا ہو، لیکن جبرائیل علیہ السلام آج اس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جتنی سواریاں آج سے پہلے تجھ پر سوار
सवार हुई हैं, जो सवार आज तुझ पर सवार होने जा रहा है, इस जैसा सवार तूने आज तक देखा ही नहीं है। तो वो फिर वहीं पर ठठक गया, रुक गया। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुराक पर तशरीफ फरमा हुए, बड़ी सेटिंग सिटिंग पूरी बनी हुई थी, और आप फिर बैतुल मुकद्दस पहुंचे। और ये वो जगह थी जो मक्का से 1300 किलोमीटर के फासले पर थी। मेरा ख्याल है राउंड अबाउट यहाँ से कराची भी तकरीबन इतना ही बनता है। तो अब अगर अकलों का ही इस्तेमाल करेंगे तो फिर तो ये बातें बाहर ही रह जाएंगी कि जी रातों रात यहाँ से 1300 किलोमीटर का ये सफ़र, इसके बाद फिर आसमानों की सैर, फिर सातों आसमानों का विजिट, सिदरतुल मुंतहा पर जाना, वहाँ मुलाकात का, मीटिंग का होना, फिर वापस आना, रातों रात काम सिमट जाना। ईमान की ऐनक से देखें तो सब कुछ पॉसिबल है। अपनी जाली अकलों से ये काम लेना चाहें तो फिर तो हमें अपने कई कामों पर भी यकीन नहीं आता। अपने कई कामों पर भी बाज़ लोग किसी का बच्चा बड़ा समझदार हो ना तो बड़ा खूबसूरत हो तो कहते हैं भाई मैनू तेरी शारी तो लगता नहीं कि तू मेरा ही बच्चा है, तेरा मतलब है हुणे ते इल्ज़ाम लेना तू। इसका मतलब ये थोड़ा है अगर तेरी अकल में नहीं आता तो सिलसिला नसब ही बदल दो। अकलों को मयार बनाने की बजाय जब बात अल्लाह और उसके रसूल की होगी फिर मयार इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में ईमान होगा। फिर हमारी सुराखों वाली अकलें वहाँ पर मयार तय नहीं पा सकती। आप जब यहाँ पर पहुँचते तो वहाँ एक पत्थर है, वहीं पर बाकी अंबिया बुराक को बांधा करते थे, जो बाकी रवायात में आता है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उंगली के इशारे से उस पत्थर में सुराख किया और वहाँ पर फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस सवारी को बाकायदा बांध दिया। अब यहाँ एक दो चीज़ें समझने वाली हैं, आप इसको शायद अजीब समझें। हमारे यहाँ ना बाज़ लोग चीज़ों की पर्सनल सिक्योरिटी कोई नहीं करते। मसलन किसी की बाइक है ताला नहीं लगाएंगे, ठीक है, किसी की चीज़ है मुनासिब जगह पर रखेंगे नहीं, अच्छा उसको लॉकअप में नहीं रखना, जहाँ मर्जी खड़ी कर दी और आके क्या कहते हैं अल्लाह तो अकल खिलार छड़ी है। फिर अगले दिन आके कहते हैं इत्थे ही मैं खिलारी सी, मैं आउण जानी कीता पिछे लभदी नहीं पई ते हुण की करिए, वही करना जो तेरे नाल होना सी, इन्ना तो अकल तो काम लेना सी, जो तेरे कोल मुमकिन है वो ते कर। हम असबाब का इस्तेमाल किए बगैर तवक्कल की बात करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया तो सवारी पर था। आपने पूछा सवारी पर आयो? कहता जी हाँ। पूछा वो किधर है? कहता छाड़ छड़िए खुली अल्लाह तवक्कल। आपने फरमाया ये तवक्कल की सही डेफिनेशन नहीं है। पहले उसको किसी के साथ बांध दो, उसके बाद अल्लाह पर तवक्कल करो कि अल्लाह करे रस्सी टूटे ना। ये नहीं कि किया कुछ भी नहीं यार खाली छोड़ के तवक्कल कर रहे हो, तो ये नहीं है। इस बुनियाद पर हमें चाहिए तमाम मिशनों के मुकम्मल होने में पहले अपनी इस्तात के मुताबिक सारे टूल्स इस्तेमाल करो, पूरी मेहनत कर दो, पूरा जोर लगा दो, पूरा इखलास इस्तेमाल करो। उसके बाद जो उसका नतीजा है वो अल्लाह पर छोड़ो, फिर जो भी नतीजा मिल जाए उसको तसल्ली से कबूल कर लो। लेकिन हम करें कुछ भी ना और कहें अल्लाह तवक्कल ही। ये कई मैंने देखा है, कई होटल ऐसे होते हैं, कोई गुस्सा ना कर जाए अगर किसी का ऐसा मसला शुरू में ना पता होता है गाहक कोई नहीं आ रहा होता, आवाज़ार अक्के बाहर लिखवा देते हैं अल्लाह तवक्कल रेस्टोरेंट। अच्छा पता है ना हुण बंदा कोई नहीं आउण दिया, और जो ही यहाँ कोई आना शुरू हो जाए 8-10 साल गुजर जाए तो फिर ये जी ग्रीन वैली बन गया जी, ये जनाब इंग्लैंड की शाख बन गई, ये फलां की बन, अब ना अल्लाह ना तवक्कल है, सब चीज़ें बदल दी हैं। ये ट्रेंड दुरुस्त नहीं है। मोमिन सारी ज़िंदगी ही अल्लाह पर तवक्कल करने वाला होता है। इस बुनियाद पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपनी उस सवारी को बांधा, हालांकि वो आई ही आपके लिए थी, कहीं जाने वाली नहीं थी। लेकिन हर खैर के काम में हमारे लिए हिकमतें हैं, हमें भी पहले असबाब इस्तेमाल करने चाहिए, फिर अल्लाह पर उसके नतीजे के सिलसिला में तवक्कल करना चाहिए। यहां पर फिर आपने फरमाया कि एक ऐसा मौका आया कि तमाम अंबिया उनको वहां जमा किया गया, और फिर जब इमामत के लिए बारी आई तो वहां मुसल्ला खाली था। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे कहा कि अब इस कौम की इमामत आपने करवानी है, आइए मुसल्ला संभालिए। उस वक्त फिर आपने 2 रकत नमाज पढ़ाई। ये दुनिया की सबसे अहम तरीन जमात थी। इन जैसे नमाजी तसव्वुर नहीं है, और इन जैसे जिस तरह मुक्तदी तसव्वुर में नहीं, ऐसे ही इमाम भी तसव्वुर में नहीं। ये दुनिया की वो जमात थी, इसकी मिसाल ना इससे पहले मिलती है ना इसके बाद मिलती है, ना इमाम इन जैसा है ना मुक्तदी इन जैसे। वहीं पर जब आप फारग हुए तो फिर आपको जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने 2 चीज़ें पेश की।
ایک آپ کو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، ایک شراب کا پیالہ پیش کیا گیا، تو آپ نے دودھ کو پکڑا اور دودھ پی لیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے شکر ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فطرت کی طرف رہنمائی دی ہے، اگر آپ شراب پیتے تو آپ کی امت عیاشی کی طرف جاتی، یہ جو دودھ کا پینا ہے آپ فطرت کی طرف آئے ہیں، خیر کی طرف آئے ہیں، سلامتی کی طرف آئے ہیں۔ کہتے ہیں بس اس کے بعد پھر ہمارا اگلا سفر شروع ہوا چاہتا تھا۔ وہ اگلا سفر چونکہ آسمانوں کا سفر ہے اور دنیا کے اندر اس جیسا سفر ایمان کی آنکھ سے ہی سمجھا اور محسوس کیا جا سکتا ہے۔ میرے رب نے چاہا تو آسمانوں کی جو سیر ہے، کس طرح آسمانوں کا سیکیورٹی نظام تھا اور کس طرح سیکیورٹی والے آپ کو ڈیل کرتے تھے، کس آسمان پر آپ کی کس نبی سے ملاقات ہوئی، اور آگے بڑھتے بڑھتے سدرۃ المنتہا جو 7 آسمانوں سے اوپر ایک آخری منزل بنتی ہے، وہاں پر آپ کی کن سے ملاقات ہوئی، اللہ کے ساتھ جو گفتگو ہوئی، جبرائیل علیہ السلام کو جو آپ نے اصلی حالت میں دیکھا، یہ سارے سٹیپس پر انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو اگلے جمعہ بات کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام بھائی اور بہنیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پروٹوکول جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، اس کو سننے اور سمجھنے کے لیے اگلے جمعہ بر وقت انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ اور میں یہ ضرور گزارش کروں گا کہ یہ خیر کی دعوت ہے، آپ اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، کم از کم ایک ساتھی کو، بھائی کو، بہن کو ضرور ساتھ لے کے آئیں۔ انشاءاللہ جس کی سوچ خیر کی طرف چلے گی وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔